Like Jesus with Samarna Parvez, and today we have a very special guest with us, Pastor Parvez Bhatti, the founder of Fountain of Christ Ministries, and it's a privilege and honor to interview my own dad and our founder of Fountain of Christ Ministries, all the team and everyone look up to him, and we are so proud of what he does and his leadership. Welcome, Pastor Parvez Bhatti and Dad. Thank you, Miss Myrna. Okay, tell us about yourself, because everyone is so curious and everyone wants to know about you and how you became a pastor, about your life and everything. Okay. Question बेशक इंग्लिश में किया गया, लेकिन हम इसे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग समझने के लिए मतलब इजी होगा सबके लिए. तो सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने ये मुझे वक्त दिया, खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं अपनी ज़िंदगी के मुतालिक, खुदा ने जो मेरे साथ बड़े बड़े काम किए उनके मुतालिक कुछ हिस्सा बयान करने जा रहा हूँ. तो सबसे पहली बात ये है कि जो पूछा आपने कि हमारी अपनी ज़िंदगी के मुतालिक बताया, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा अपने मुतालिक कि मैं बेसिकली पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान फैसलाबाद से. और वहाँ पर फैसलाबाद के पास गांव है जड़ावाला में, जो मेरे आबो अजदाद के रहने की जगह है. जब ब्रिटिश दौर था तो तब से मेरे दादाजी वहाँ पर अमृतसर से, बेसिकली तलकुन इंडिया अमृतसर से, और वहाँ से चेंज होके इधर आए. तो यहाँ पर फिर उन्होंने अपनी बाकी सारी ज़िंदगी गुजारी. मैं और मेरे सारे बहन भाई वहाँ पर पैदा हो गए. हम 5 भाई हैं और 2 बहनें हैं. तो वहाँ पर जड़ामाला में रहकर हमने परवरिश पाई, हमारे माँ बाप ने परवरिश पाई, माँ बाप ने, और वहाँ पर ज़मीन खुदा ने दी हमें, और उस ज़मीन के वसीला से खुदा ने बहुत ब्लेस किया. बेसिकली मैं ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ. तो वहाँ से खुदा मुझे कराची ले गया, क्योंकि मेरे बड़े भाई कराची में थे, भाई यूनस, जिन्होंने वहाँ जाके बड़ी मेहनत मजदूरी करके अपने आप को इस्टेब्लिश किया, और खुदा ने उनको सरफराज किया. पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर उन्होंने अपना नाम कमाया, और वहाँ खुदा ने उनको बरकत दी, और वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया. बड़े भाई अशरफ, जो कि कराची में भी मौजूद हैं, उन्होंने ये काम शुरू किया, भाई ने किया. मेरे 3 भाई जो हैं पाकिस्तान एयर फोर्स MES के कॉन्ट्रैक्टर हैं. तो एक जो है वो ज़िम्मेदार करता था. तो वहाँ से जड़ावाले से खुदा ने मुझे उठाया, और बड़े भाई के पास मैं वहाँ रहा, और वहाँ मैंने अपनी सारी एजुकेशन हासिल की. प्राइमरी स्कूल फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल स्कूल से किया. मिडल मैंने साल्वेशन आर्मी चर्च से की, वहाँ स्कूल है साल्वेशन आर्मी स्कूल. और फिर मैट्रिक मैंने जो है एक तरबियत इस्लाम पब्लिक स्कूल है, वहाँ से किया साइंस के साथ. और उसके बाद अगली एजुकेशन SM आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज है कराची में, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की. तो ये था मेरा स्टार्टिंग की जर्नी एजुकेशन मुकम्मल होने तक. Yes, then how did you find your calling? आपने कब सोचा कि आप पास्टर बनेंगे? ये मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं पास्टर बनूंगा. ये बड़ा डिफ़िकल्ट सा सवाल है, क्योंकि मैं पास्टर लाइफ को ना तो पसंद करता था और ना ही पास्टर बनना चाहता था. लेकिन कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अगर हम देखें तो जितने भी बागी लोग थे, खुदा ने उनको पकड़ के अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया. सबसे बड़ी मिसाल सौल की है. सौल कितना खुदा के लोगों से नफ़रत करता था, कितना खुदा के लोगों को सताता था, लेकिन खुदा ने उसे पकड़ा और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया. तो इसी तरह का मेरे साथ भी कुछ, क्योंकि मैं अक्सर, ये बड़ा एक घटिया सा अल्फाज है, जो लफ्ज़ है जो खादमों के मतलब कहता था कि घर घर जाकर 5-5 रुपये मांगते हैं. तो मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है. मेरा अपना बिजनेस था, अपना कारोबार था कंस्ट्रक्शन का. पहले भाइयों के साथ करता था, उसके बाद अपना शुरू किया. तो आई डोंट लाइक दैट. बट खुदा ने मुझे फिर चुना, तो फिर मैं खुदा उनकी खिदमत के लिए निकल पड़ा. So I think today we're going to learn about calling. हम जानेंगे बलाहट के बारे में और आपकी पहचान जो है मसीह के अंदर. So what is calling? What is calling? एक बलाहट क्या है?
جو خدا کی طرف سے آتی ہے اور آپ اس کو کیسے پہچانتے ہیں؟ دیکھیں جی، خداون کلام میں لکھا ہے کہ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے ہیں نہیں ہیں، ہمارا اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، ہمارا اپنے اوپر کوئی بھی ایسا حق نہیں ہے. جو چیز خریدی جاتی ہے وہ خریدنے والے کی غلام ہوتی ہے، خریدنے والے کی ملکیت ہوتی ہے. تو جب ہم خریدے گئے ہیں یسوع کے خون سے تو ہمارا اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے. تو رہی بات بلاہٹ کی، تو جب خدا کسی کو بلاتا ہے، جب خداوند کی بلاہٹ آتی ہے، کیونکہ جب میں خدا سے باغی تھا تو میرا خدمت کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا. لیکن ایک رات جو میرے لیے میری زندگی کو تبدیل کر دینے والی رات تھی کہ میں اپنا کام کر رہا تھا، میرا ایک پروجیکٹ چل رہا تھا اور دن رات تقریباً رات 12 2 بجے تک کام کرتے تھے، ایک بلڈنگ ہم کر رہے تھے. تو ایک رات جب میں واپس آیا تو میری بیوی نے کہا کہ پادری صاحب آئے تھے اور ٹریننگ کالج کے لیے اگر جانا ہے تو ابھی وقت ہے. تو میں نے کہا میں پادری نہیں بن سکتا، نہ میں پادری بننا چاہتا ہوں. تو یہ ایک بڑا کچھ اور ایسے ہارش ورڈ میں نے یوز کی ہے جو میں ابھی نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا. لیکن خدا جو ہے اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے. خدا کبھی بھی اپنے نام کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتا. تو جب میرے یہ الفاظ تھے تو خداوند کے روح نے ایک دم مجھے چھوا. سردیوں کے دن تھے، میں بیڈ پر بیٹھا تھا. تو جب خداوند کے روح نے چھوا میں کافی دیر باتیں کرتا رہا. تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ ایک دم مجھے بہت زیادہ کپ کپی مجھ پر طاری ہوئی اور میں جسٹ ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ خدا یسوع مسیح سلیپ پر ہیں اور اس کے ہاتھوں سے جو خون نکل رہا ہے وہ میرے اوپر گر رہا ہے اور میں اس کی گرماہٹ کو محسوس کر رہا ہوں. اور اس نے آواز دی کہ میں نے تجھے خریدا ہے، تو میرا ہے، میں تجھ سے خدمت لینا چاہتا ہوں، تو بھاگتا ہے. اور یہ چند الفاظ تھے جب میں نے سنے اور میں اپنے آپ میں نہیں رہا. میں بیڈ سے اتر کے نیچے بیٹھ گیا اور رونا شروع کر دیا اور شاید کافی دیر تک دعا میں ٹھہرا رہا اور روتا رہا. تو خداوند نے اسی وقت مجھے اس بات کے لیے چنے کہ تو میرا خادم بنے گا. اور میں نے اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھ میں دے دیا. میں نے پوری طرح سے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیا. So who was the source of influence? Who influenced you? Like کس نے آپ کو سب سے زیادہ influence کیا کہ آپ پاسٹرشپ میں جائیں؟ اس وقت سب سے زیادہ میری بیوی نے مجھے فورس کیا تھا کیونکہ اس کی خواہش تھی کہ ہم خدمت میں جائیں، لیکن میری نہیں تھی. یہ مسلسل اس کی 1 سال کی کوشش کی وجہ سے خدا نے مجھے چنا اور یہ بلاہٹ میں نے محسوس کی. تب میں نے محسوس کی، اس کالنگ کو میں نے محسوس کیا کہ خداوند کی خدمت میرے لیے ضروری ہے اور مجھے کرنا چاہیے کیونکہ خداوند کی آواز ہے کہ میں نے تجھے چنا ہے. تو جب اس نے مجھے چن لیا ہے اپنی خدمت کے لیے تو اب مجھے اس کی خدمت کو اس کی مرضی سے کرنا چاہیے. Yeah, so basically what happens is کہ اس دن سے پہلے جو آپ کی زندگی تھی اس میں آپ کی پہچان جو تھی مسیح کے لیے کچھ، آپ کی پہچان جو تھی وہ کچھ اور تھی، لیکن اس کے بعد آپ نے اپنی پہچان ڈھونڈی مسیح میں. سو مسیح میں اگر اپنی آڈینس کو، اپنے ویورز کو بتانا چاہتے ہیں کہ مسیح میں پہچان کیا ہے، ہاؤ کین سم ون فائنڈ دیئر آئیڈینٹی ان کرائسٹ اینڈ واٹ از اٹ، لائک واٹ از مسیح میں پہچان، ہم کیسے ڈھونڈتے ہیں اپنی اور ہماری پہچان کیا ہے مسیح میں؟ مسیح میں پہچان ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مسیح کو اپنے اندر سے دکھانے کی ضرورت ہے. مسیح ہمارے اندر سے، کلام پالوس رسول کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. تو جب ہم اپنی پہچان کو کھو دیتے ہیں تو یسوع کی اور خداوند کی پہچان ہمارے اندر سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اپنی پہچان اس کے اندر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے. تو لوگ آپ کو جاننا شروع کر دیں گے اور اس کو پہچاننا شروع کر دیں گے جب آپ اپنے آپ کو پیچھے اور اس کو آگے کریں گے. Just like John the Baptist says کہ میں گھٹوں اور تو مجھ میں بڑھے. So it's kind of like that کہ you let him grow in you and that's a very very effective answer. When did you realize you found your identity in Christ? جو کہ آپ نے ہمیں already بتا دیا اس رات where you found your identity and your calling in Christ. So اگر خدا کسی کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اس کو خدا نے بلایا ہے اپنی خدمت کے لیے، کوئی بھی گفٹ ہو سکتا ہے، ورشپ ہو سکتی ہے، پریچنگ ہو سکتی ہے، ٹیچنگ ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس چیز کو ڈینائی کر رہا ہے انسان، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس انسان کو کہ ہاؤ لانگ کین ہی ڈینائی؟ ہی شوڈ ناٹ ڈینائی، رائٹ؟
کیونکہ انسان جسے وہ بلاتا ہے وہ کبھی بھی ڈینائی نہیں کرتا. بے شک وہ وقتی طور پر وہ انکار کرتا ہے, وہ بھاگتا ہے اس خدمت سے, لیکن جس کو خدا نے چنا ہے. اب ایک اور بائبل میں مثال دوں گا. یہ چننے کی بات نہیں ہے, ایک ڈیڈیکیشن ہے, ایک کمانڈ ہے, حکم ہے جو خدا نے دیا یونا کو کہا کہ چل بھائی جا کے کنعان میں جا کے میری منادی کر. تو یونا کیا ہے, خدا کے حکم سے بھاگا. خدا نے اسے بلایا تھا نا ایک خاص پرپز کے لیے کہ تو جا کے وہاں پر منادی کر, لیکن یونا جب وہاں سے بھاگا تو خدا کا لانے کا طریقہ کار آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح خدا اسے واپس لے کر آیا اور اسی مقصد کے لیے اسے استعمال کیا جس کے لیے خدا چاہتا تھا, کیونکہ خدا وہاں نینوا کے لوگوں کو بچانا چاہتا تھا. تو اسی طرح خدا کا ایک طریقہ کار ہے, جو بھی اس سے بھاگتے ہیں اس کو لانے کا اس کو پتہ کہ کس طرح. and some people do want to use their gifts like اپنی خواہشات کے لیے, اپنے goals کو pursue کرنے کے لیے. So that's not good because when God calls you to do something you have to use your gift for His glory, right? آپ اس کے جلال کے لیے اپنے گفٹس کو استعمال کریں. کلام میں لکھا ہے کہ تیرے پاس جو بھی نعمت ہے اسے چمکا. نعمتیں خدا نے طرح طرح کی دی. ضرور نہیں کہ آپ بائبل پکڑ کے منادی کریں, آپ پرستش کریں, آپ روحوں کو بچانے کے لیے گھر گھر جائیں. طرح طرح کی نعمتیں, پالوس رسول کہتا ہے کہ طرح طرح کی نعمتیں ہیں. تو ان نعمتوں میں سے کوئی بھی آپ کے پاس ہو سکتی. آپ کے پاس خدمت کی روح نعمت ہو سکتی ہے, آپ کے پاس پریچنگ کی ہو سکتی ہے, دعا کی ہو سکتی ہے, کلام کی ہو سکتی ہے, نصیحت کرنے کی ہو سکتی ہے, محبت کرنے کی. تو جو بھی آپ کے پاس گفٹ ہے وہ خداوند کی خدمت کے لیے آپ کو یوز کریں, آپ اس کو استعمال کریں, خداوند کے لیے روحوں کو جیتیں. یہی سب سے بڑا آپ کا گول ہے اور یہی آپ کا مقصد ہے. As the word says, seek first the kingdom. آسمان کی بادشاہی تلاش کرو تو زمینی چیزیں تمہیں نام میں مل جائیں گی. شروع کر دے گا تو وہ بھی سدھر جائے گا. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان کی وجہ سے پوری فیملی کی زندگی جو ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, پوری فیملی جو ہے وہ خدا کے حضور آ جاتی ہے. یہ 100% ایسا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہو آپ کی جرنی میں؟ دیکھیں میری فیملی میں کوئی پاسٹر نہیں تھا, اور سیکنڈ بات کہ جہاں تک خدا نے ایجوکیشن میں مجھے, یعنی میں نے گریجویشن کی تو میری فیملی میں وہ گریجویٹ بھی کوئی نہیں تھا میرے سے پہلے. یعنی میں یہ سارا کریڈٹ اپنے بڑے بھائی یونس ضیاء بھٹی صاحب کو دینا چاہتا ہوں کہ جن کی وساست سے, جنہوں نے مجھے نکالا اس گاؤں سے اور کراچی جیسے شہر میں رکھا اور میرے سارے اخراجات کی اور ساری میری ضروریات کو پورا کیا, اور خدا نے مجھے تعلیم دی, اور اس کے بعد خدمت میں چلا گیا اور آج یہاں پر ہوں. تو مطلب یہ کہ ایک فیملی میں اگر نہیں تو میری فیملی میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا, بھائی بھی انڈر میٹرک تھے یا اس طرح. اس کے بعد پڑھے بہت سارے, خادم کوئی نہیں تھا, خدا نے مجھے خدمت کے لیے چن لیا. اب مطلب ایک گھر میں خادم ہے تو اس کے وسیلہ سے بہت, اب میں خادم ہوں, میرے بعد ایک اور میرے خاندان میں خادم بن گیا ہے, اور بہت سارے لوگ خدا کی طرف رجوع لے آئے. تو ایک شخص کی وجہ سے پورا خاندان بچ سکتا ہے, اور ایک شخص کی وجہ سے پورا خاندان تباہ ہو سکتا ہے. یہ اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ. اور اگر ہم بائبل میں کوئی ایگزامپل دیکھیں جس میں سے صرف ایک انسان جو تھا اس کو خدا نے چن لیا اور اس کے وسیلہ سے پوری خاندان کی جو تھی وہ زندگی چینج ہو گئی. اگر ہم یوسف کو دیکھ لیں تو یوسف از اے ہیوج ایگزامپل, جوزف از اے ہیوج ایگزامپل, جہاں پہ خدا نے اس کو چن لیا. اس کے بھائی جو تھے وہ بہت خدا سے دور تھے, اور خدا نے اس کے وسیلہ سے اس کو ایجپٹ میں لا کے اور پوری جو تھی اس کی فیملی کی بھی زندگی جو تھی وہ تبدیل کر دی, کیونکہ وہ گورنر بن گیا, وہ ایجپٹ کا بادشاہ بن گیا. تو اس کے وسیلہ سے بہت زیادہ جو پورے اسرائیل جو تھا وہ جو ایک بچ گیا. خدا کا انتظام تھا کہ خدا بیفور ٹائم اس کو مصر میں لے گیا, اور اس نے وہاں جا کے سارا انتظام کیا, اور بعد میں اس نے اپنے خاندان کو بھی محفوظ رکھ لیا. سو ضروری یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ بچپن سے سیکھتے آ رہے ہیں, لیکن اگر آپ نہیں بھی سیکھتے آ رہے ہیں خدا کو چن لیتا ہے اور آپ کے وسیلہ سے بہت زیادہ زندگیاں بدل سکتی ہیں. آمین. اوکے, سو واٹ از لیڈرشپ؟ اور اگر آپ کے لیڈرشپ کے جو آپ ظاہر بات آپ 12-15 سال سے آپ خدا کی خدمت کر رہے ہیں, ہمیشہ سے آپ لیڈرشپ میں رہے ہیں, تو آپ ہمیں بتائیں کہ لیڈرشپ کیا ہے؟ میں نے 1999 میں میری شادی ہوئی, اور 2001 میں میں بائبل اسکول چلا گیا. خدا نے جب مجھے چن لیا اور اس کے بعد میں نے اپنا سارا بزنس, سارا کاروبار چھوڑ دیا, بھائی کے اسکول کیا, اور میں چلا گیا سیمنری کے لیے. خدا نے وہاں سے نکالا, اور ہمیشہ خدا نے لیڈرشپ کی کوالٹی دی.
लीडर बनाया, क्योंकि जब एक पूरी एक कौम को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, नुमाइंदे हैं उसके, एक चर्च के नुमाइंदे हैं, तो आप लीडर हैं। ज़रूरी नहीं कि लीडर सिर्फ वो जो है मतलब प्राइम मिनिस्टर वो लीडर है, या कोई एमपी बन गया, या कोई वो बन गया, ये बन गया, वो लीडर नहीं। लीडर हर वो शख्स है जो अपने ख़ानदान को चला रहा है, अपनी कौम को चला रहा है, अपने चंद लोगों को की रहनुमाई कर रहा है। और अच्छा लीडर वो है जो अपनी कौम और अपने लोगों को सही रास्ते पर चलाता है, सही तालीम देता है। और खादम भी एक लीडर ही होता है जो कि बहुत सारे लोगों को सही राह दिखाता है, हमेशा की ज़िंदगी की राह दिखाता है, सही कलाम की सच्चाइयों से उनको आशना करता है, एक चरवाहे की तरह। तो लीडरशिप की जो खूबियाँ हैं उसे ईमानदार, अच्छा, तहम्मुल, मोहब्बत करने वाला, वफादार, फेथफुल और खुदा के साथ चलने वाला होना चाहिए। जी, एक चीज़ जो हमने आपसे ही सीखी है, एक लीडरशिप की क्वालिटी जो है कंपैशनेट, बहुत हमदर्द और बहुत अपनी कौम के लिए दर्द और पैशन रखने वाला इंसान। कंपैशन इज आल्सो अ क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। जैसे मैंने कहा कि उसे मतलब रहम दिल होना चाहिए, कि ये नहीं कि अच्छा एक बंदा मुसीबत में है, दुख में है, परेशानी में, तो वो अच्छा नहीं, अच्छा मैं बाद में, जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर रात को तेरा भाई तेरे पास आ जाता है तो कहता है कि मुझे 2 रोटियां दे, तो कहता नहीं अभी तो मैं पौंध हो चुका हूँ, मैं बिछौने के साथ अपने बच्चों के साथ बिछौने पर चढ़ गया हूँ अपने बच्चों के साथ, मैं पैर नहीं गंदे कर सकता। तो कहता है कि अगर तू उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसे नहीं देता तो सिर्फ जैसे ये कह देता है अच्छा जा सेर रहा है और गर्म रहा है, तो ये तेरा रहम नहीं है, ये तेरी मोहब्बत नहीं है कि वो भूखा है, उसको रोटी की ज़रूरत है, तो कहता है अच्छा खुदा तुझे देगा। और बहुत सारे लोगों की ऐसी ही आदत है, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की, अच्छा हम आपके लिए दुआ करेंगे, लेकिन ये अगर उसकी ज़रूरत है कि उसे रोटी की ज़रूरत है तो उसके लिए रोटी का इंतज़ाम करो, उस कपड़े की ज़रूरत है तो कपड़े का इंतज़ाम करो। यही आपकी अच्छी लीडरशिप है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है कि एज हमारे जो शो का नाम है, ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है, हम ये शो लॉन्च कर रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ थिंकिंग लाइक जीसस? थिंकिंग लाइक जीसस क्या है और हाउ डू यू थिंक लाइक जीसस? जी, ये बड़ा खूबसूरत नाम है, थिंक लाइक जीसस, यीशु की तरह सोचना। तो यीशु की तरह सोचना हम में से हर मसीही शख्स को लाजम है, मैं कहूँगा कि लाजम है और फ़र्ज़ है उस पर कि वो यीशु मसीह की तरह सोचे। अब यीशु मसीह कैसे सोचते थे? वो भूखों को खाना खिलाते थे, प्यासों को पानी पिलाते थे और बीमारों की तीमारदारी करते थे, क्योंकि तीमारदारी करने से मुराद ये नहीं कि बीमार उनके पास जो आते थे उनको शफा देते थे। और कलाम में लिखा है कि जब तख्त अदालत होगा तो कुछ लोग दाईं तरफ होंगे और कुछ बाईं तरफ, तो दाईं तरफ वाले लोगों से कहेगा ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों मेरे पास आओ, जो जगह मैंने तैयार की है। वो कहेंगे जी क्या, क्यों? तो कहेगा तुमने मुझे खाना खिलाया, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था कपड़ा पहनाया, मैं परदेसी से अपने घर में उतारा। तो मतलब वो कहेंगे कब हमने किया? तो कहेगा जब तुमने इन छोटे भाइयों के साथ किया तो मेरे साथ किया। तो यीशु की तरह सोच ये है कि यीशु ये चाहता है कि जिस तरह मैंने मोहब्बत तुम्हारे साथ की तुम भी अपने भाइयों के साथ करो, जिस तरह मैंने जान आपके लिए तुम भी दूसरों के लिए दो। तो ये है यीशु की सोच। अगर आप यीशु की सोच को अपनाते नहीं हैं तो आप मसीही नहीं। This was a very beautiful conversation and we are so privileged कि आपने हमें टाइम दिया, आप शो पे आए और आपने हमें encourage किया to start this show. So, well, this was a very beautiful conversation with my dad, the founder of Life Christ Ministries, and we are so thankful for his leadership and for him. And hopefully, you all will be blessed with this conversation. And if you need, if you want to ask more questions, you can definitely send us those questions. God bless you. And if you think like Jesus, you will live like Jesus. Amen. God bless you.